بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف، اور نہ پڑھے ما اس بات کے پیچھے لیس لک بہ علم جس کے متعلق آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اگلا اصول ذکر کیا جا رہا ہے، اصول نمبر 13۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑیں جس کے متعلق آپ کے پاس علم نہ ہو، تحقیق نہ ہو، اور اپنے آپ سے ایسی بات ذکر نہ کریں کہ جو من میں آیا وہ کہہ ڈالا۔ ہو سکتا ہے آپ ایک سرسری بات کر رہے ہیں، اس بات سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کو اس کا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ تو ہمارے معاشرے میں آج عام ہے، آسان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، قرآن نے یوں کہا ہے، اور کہاں کہا ہے اس کا علم نہیں ہے، بس کہا ہے۔ تو بہت آسان سے جو ہے جب تک علم نہ ہو اس کے متعلق نہ کرے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے پرچی نکالی، وہ بہت پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، منجے ہوئے، اور ساتھیوں دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے، یہ مولوی صاحب تشریف فرمائیں۔ تو مجھے دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھیں مولوی صاحب آپ ان کو بتائیں کہ یہ کون سی سورت کی ہے۔ میں نے کہا الف لام، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، یہ 30 سپاروں میں تو کہیں یہ آیت نہیں ہے، اور پتہ نہیں آپ نے کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ دعا البتہ ہے، دعا ہے، لیکن آپ اس کو ایسی ہی قرآن کی طرف منسوب کر کے نہیں، جی قرآن میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں جہاں تک حافظ ہوں اور جو قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بلا تحقیق کے اور بغیر معلومات کے اپنی طرف سے بات ذکر کر دینا، اس سے منع فرمایا، اور فرمایا دوسرے کو بھی حکم دیا کہ آپ کو بھی جب تک علم نہ ہو اس کی بات کو لے کر اس کی یقین نہ کر لیں۔ اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، اس سے میاں بیوی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے دو خاندانوں میں تصادم پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ولا تقف بہترین اصول ذکر کر دیا کہ بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر آپ کے پاس پکی ٹھکی رپورٹ ہونے کے آپ اس بات کے پیچھے ایسے ہی نہ پڑ جائیں کہ یار فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اور فلاں کی باتوں میں آ کر انسان کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو فرمایا پہلے چھان بین کر لو، پہلے معلومات کر لو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، فرمایا ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ ہاتھ سے بھی سوال ہوگا، پاؤں سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی ہوگا، ہر ایک کے لیے جائز کاموں کو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب کوئی چوری کر رہا ہے تو ہاتھ سے کر رہا ہے، ظلماً کسی کو مارتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، عورت ہے کسی غیر محرم سے ہاتھ ملاتی ہے، مرد ہے کسی نامحرم عورت سے وہ ہاتھ ملاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے، الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ہے۔ الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کر رہا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ہے۔ پوچھا جائے گا
سوال ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی، منہ کو سیل کر دیا جائے گا، منہ کو بند کر دیا جائے گا، وہاں زبان بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائے گا۔ ان اعضاء اور جوارح سے پوچھا جائے گا، پاؤں سے پوچھا جائے گا کہ کس طرف چلے، تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے کہ کہاں ہم چلے، کس طرف چلے۔ تو ان اعضاء کو ایسے ہی نہیں سمجھا جائے۔ یہاں 3 اعضاء کا ذکر کیا، پہلے السمع، کان کا ذکر کیا کہ کانوں سے سوال ہوگا، یہ کان کیا سنا تو نے، کتنی غیبت سنی، کتنے جھوٹ کو سنا، کتنے گانوں کو سنا، اور کہاں پر تو نے آ کر قرآن کو سنا، کہاں پر آ کر تو نے قرآن کو سنا، قرآن کو کتنی فوقیت دی۔ آج تو اس موبائل نے ہمیں ایسے برباد کر دیا کہ پچھلے دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے، نہ جانے کہاں کا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی تراویح میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ آدمی میرے ساتھ ایک، جب امام صاحب سلام پھیر کر کھڑے ہو جاتے وہ موبائل نکال لیتا اور میرے قریب بیٹھا ہوتا، میں صف میں کھڑا ہوتا اور وہ موبائل میں فیس بک شریف کو دیکھ رہا ہوتا، دیکھتا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا۔ کہ بالآخر 2-4 رکعتوں کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اللہ تجھ کو سمجھ دے، پیچھے جا کر وہاں دیکھا کر، ہم بھی کمزور ہیں، نماز میں کھڑے کھڑے ہماری بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، ہماری بھی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، وہ گھر سے ایک میسج آیا تھا، تو اتنا بڑا میسج تھا کہ امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو تیرا میسج پورا ہوتا ہے، الامان والحفیظ۔ کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا تو نے، کتنا سنا تو نے، کون سی جائز بات کو سنا، کون سی ناجائز بات کو سنا۔ تو کانوں کا صحیح استعمال، صحیح استعمال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی ایسے بھی ہیں کانوں میں ٹھونکے ہوتے ہیں، اذان آتی ہے اتنے مبارک کلمات، وہ والیوم اور تیز کر لیتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہیں، اللہ سب کو سمجھ دے۔ دوسری بات فرمائی والبصرہ، آنکھیں، یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وہ فقیر آواز لگاتا ہے نا، وہ آنکھوں والو، آنکھیں بڑی اللہ کی نعمت ہیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جس سے آنکھ بینائی چھن جائے، الامان والحفیظ۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ کی حفاظت کے لیے 2 مضبوط ساختیں بنائی ہیں، ہڈیاں بنائی ہیں، پیشانی کی ساخت اور یہ ساخت، اس کے بیچ میں کھڈے میں آنکھ کو رکھا ہے تاکہ یہ حفاظت میں رہے، ہڈیوں کا سخت خول اس کو بچا کر رکھے۔ لیکن بعض دفعہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، ان ہڈیوں کے بیچ میں بھی آنکھ کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو بینائی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کی چلی جائے فرمایا اس کی تو زندگی اجیرن ہو گئی۔ دوسرے اعضاء نہ ہوں پھر بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں کی نعمت چھن جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کی بینائی چلی جائے اور وہ اس پر صبر کر لے، رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے جب وہ آنکھ کھولے گا تو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ کی قسم۔ ایک ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں
کہ جب آنکھ روشنی میں آتی ہے، اس کی ایک پتلی ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آنکھ اندھیرے میں آتی ہے تو وہ پتلی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے دیکھنے کے لیے۔ اور یہ سکڑنا اور پھیلنا، یہ جو وہ عمل کرتی ہے، اس میں وہ 7 میل تک کا سفر کرتی ہے، 7 میل سفر کرتی ہے۔ اور اللہ نے آٹومیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے، اندھیرے میں آیا آنکھ نے اپنا کام شروع کر دیا، اجالے میں گیا آنکھ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ انسان ذرا سوچے اگر یہاں پر ایک بٹن لگا ہوا ہوتا اور ہمیں حکم ہوتا کہ جب اندھیرے میں آؤ تو اس بٹن کو دباؤ، اجالے میں جاؤ تو اس بٹن کو دباؤ، تو ہم تو بھول ہی جاتے۔ ہمارے یہاں ایسے نمازی ہیں 5 وقتہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ آ کر جو ہے 25 بٹن دباتے ہیں، جو ہے پتہ بھی یہ روز کھولتے ہیں، پھر بھی ٹھک 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 یاد ہی نہیں رہتا وہ۔ تو اپنی آنکھ کا بٹن پھر کدھر یاد رہتا؟ کبھی جلدی میں ہوتے، کیونکہ کبھی اندھیرے سے ایک دم روشنی میں آتے ہیں اور روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہیں۔ کتنا اللہ رب العالمین نے فری سسٹم، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چارجز نہیں، انسان کے حوالے کر دیا، استعمال کر۔ تیرا F16، تیرا معراج، تیرا B52 زمین سے آسمان کی بلندیوں کو اتنے جلدی نہیں چھو سکتا جتنا انسان کی آنکھ یوں اٹھاتی ہے اور پلک آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ آنکھ کے اپنے تقاضے رکھ دیے کہ ایسا نہ کرو۔ یہ جو اللہ نے ایک فری سسٹم دیا، اس آنکھ سے قدرت کو دیکھ، قدرت کے نظاروں کو دیکھ، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ، زمین کی وسعتوں کو دیکھ، پہاڑ کی مضبوط ساخت کو دیکھ، ندیوں کے بہاؤ کو دیکھ، شاخوں کی جھکاؤ کو دیکھ، سورج کی چمک کو دیکھ، چاند کی دمک کو دیکھ، ستاروں کی جل ملاہٹ کو دیکھ، خوب دیکھ۔ لیکن جہاں رب العالمین نے منع کر دیا وہاں نہ دیکھ، وہاں نہ دیکھ، وہاں نہ دیکھ۔ فرمایا دیکھنے پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی ماں اپنے باپ پر محبت کی نگاہ ڈال، تیری نگاہ ڈالتے ہی رب العالمین تجھے 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھنے پر تو گھر میں داخل ہوا، تیری نگاہ بیوی پر پڑی، تو نے محبت کی نگاہ ڈالی، بیوی نے تجھ پر محبت کی نگاہ ڈالی، رب العالمین فرماتے ہیں میں دونوں پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہوں، رحمت کی نگاہ ڈالتا ہوں۔ اجر اتنا زیادہ۔ فرمایا سب کو دیکھ، سب کو دیکھ، لیکن 2 جگہ نظر سے منع کیا، 2 نظریں نہ دیکھ۔ ایک فرمایا کسی غیر محرم پر لذت سے نگاہ نہ ڈال، اور دوسرا فرمایا کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے نہ غریب نو ویک کر ہنسیا کر، نہ بری نظر نار کسی نو تکیا کر، لوکاں دے عیباں نو لبدا اے کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ پوری پنجابی میں نے نہیں بولی، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں جی، کسی پر اس قسم کی نظر نہ ڈال، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا بھی سن لی۔ شیطان نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تیرے اس بندے کو جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، اس کو میں آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے گمراہ کروں گا۔ حکیم الامت، مجدد ملت، شیخ المشائخ
حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان دو جگہ بھول گیا، ایک اوپر کی جگہ ایک نیچے کی جگہ۔ تو جب بندہ اوپر کی طرف نگاہ ڈالتا ہے رب العالمین فرماتا ہے میں ہوں نا تیری حفاظت کرنے کے لیے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں نیچے کی طرف نگاہ رکھ، تیری حفاظت ہی حفاظت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کو نیچے رکھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے دنوں بھی میں نے حدیث ذکر کی، 6 باتوں کی ضمانت تم دو، میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچی کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت اسے صحیح طور پر ادا کرو، واپس لوٹاؤ۔ نمبر 4 شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 آنکھوں کو نیچے رکھو۔ نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ظلم سے، زیادتی سے، چوری سے۔ 6 باتوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت محمد رسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا آنکھ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے آنکھ کی حفاظت کر، آنکھ کی حفاظت کر۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ماحول ہی ایسا ہے، فلاں ہی ایسا ہے، اور یہ تو آپ کے اپنے اختیار میں اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اگر آنکھیں چھن جائیں اور بینائی اس شرط پر انسان کو ملے کہ تو وعدہ کر کے زمین سے اٹھائے گا نہیں، وہ وعدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے جیسے ہی نظر پڑے فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ نظر کی حفاظت بہت لازم ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے لقمے کی حفاظت، حلال لقمہ لیتا ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ یہ ولی آدمی ہے جو حلال لقمہ لیتا ہے اور نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی تسبیح بھی آدمی ہوتی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ بھی رہے اس کو استغفر اللہ، یہ کوزا دی کوزا ہے، یہ کیسا استغفر اللہ ہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار بھی خود استغفار کے قابل ہے، یہ خود استغفار کا محتاج ہے۔ ان السمع والبصر، آگے فرمایا والفؤاد، دل، اس کی بھی حفاظت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ فرمایا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ لوتھڑا صحیح رہا تو جسم کے سارے اعضاء صحیح رہتے ہیں، اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا گوشت کا دل ہے، دل ہے۔ آج اس دل میں کتنے قسم کے خرافات اور زنگ آلود چیزیں ہم نے بھری ہوئی ہیں۔ دل سے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو انسان کتنی ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں
کہ جو کلمہ ہم زبان سے پڑھتے لا الہ الا اللہ، یہ ایک بالش کا فرق ہے، اگر اس کو نیچے اتار دیں اللہ کی قسم انسان کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی۔ دل سے جب نکلے لا الہ الا اللہ، دل سے جب کوئی کام کا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، اور دل اگر بگڑ جائے، دل میں خرافات، دل میں برائیاں، دل میں دوسروں کے لیے کینہ بھرا ہوا، دوسروں کے لیے نفرت بھری ہوئی، اس لیے فرمایا پوچھا جائے گا کل اولئک کان عنہ مسئولا، سوال ہوگا ہاں بھئی کیوں ایسا کیا؟ دل تو ایک پاکیزہ چیز تھی، اس کو پاک رکھتے، اس کو صاف رکھتے، اس دل میں کتنی ساری برائیاں، حالانکہ اس میں قرآن ہونا چاہیے تھا، حدیث مبارکہ ہونی چاہیے تھی، بزرگوں کے اقوالات ارشادات ہونے چاہیے تھے، وہ ہمیں ازبر ہونے چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ بری بات بالکل حرف بحرف یاد رہتی ہے، اور اچھی بات قرآن اور سنت کی بات وہ یہاں سے گھر جاتے جاتی اس میں 20 باتیں ہم اپنی ڈال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا کہ وہ دل جو ہے، تو اس لیے وہ شاعر نے کہا نا، دل کو اگر چمکانا ہے تو کر لے ذکر لا الہ الا اللہ۔ عبد الوہاب پڑھا کرتا تھا، اس سے پہلے حافظ عبد المعید صاحب پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ اعضاء اور جوارح، ان سے پوچھ ہوگی۔ یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیار رکھ اپنے آپ کو، تیار رکھ اپنے آپ کو، ہر ایک عضو سے پوچھا جائے گا۔ دیکھ کھول کر سورہ یاسین رب العالمین کیوں فرماتے ہیں منہ کو تالا لگا دوں گا، منہ کو بند کر دوں گا۔ جس زبان سے آج تو ٹر ٹر کر رہی ہے، دین اور شریعت کے پرخچے اڑانے پر اتر آئی ہے، یہود و نصارہ کی بات کو مسلمانوں کے اندر بیان کرنے کے لیے آئی ہے، یہ بند ہو جائے گی۔ اور جو اعضاء اور جوارح غلط استعمال ہوئے، اس لیے کان اس کو بھی بچانا ہے، آنکھ، قرآن کہتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے آنکھوں کو نیچے رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کی حفاظت کی بات ہے، بہت کم اس طرف قدم اٹھتا ہے، اس سے پہلے آنکھیں اٹھتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتا ہے، ناک بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم نہیں، اس غیر محرم پر نظر جو ڈال رہا ہے وہ آنکھ کا زنا ہوا۔ زبان سے تلذذ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، زبان کا زنا ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے، ایسے نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے لیے جاگی ہوئی ہو، جو آنکھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی ہو، اور جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو، ان تینوں آنکھوں پر اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ حرام ہے۔ والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔